السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیاما فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم له رمضان سلمت له سنة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے
اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مزید میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا جمعہ کا دن عید الفطر، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید سے بھی افضل ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ ایک آدمی باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جمعہ کے دن صرف 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ جمعہ کے دن 1 روپیہ صدقہ کرنا، 1 روپیہ خیرات کرنا باقی دنوں میں 1000 روپے صدقہ کرنے سے، 1000 روپے خیرات کرنے سے افضل ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے اور یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہیں جیسے مجھے تمام کے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، رمضان آنے والا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہیں جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی کا سچا ارشاد علی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلیم لہ رمضان، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب؟ جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کو ناراض کرنے سے بچا لیا، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا سال سلیمت لہو سنہ، اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ اور شعبان کے آخر میں ہمارے نبی صحابہ اکرام کو ایک دعا سکھلاتے تھے، وہ دعا میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یاد کریں گے انشاءاللہ، اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے گا۔ اور یقیناً ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہیں، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے صحابہ اکرام کو ایک دعا سکھلائی، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے عید آنے تک انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں لگے گی، کوئی ٹینشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک پورا کا پورا مہینہ عافیت کے ساتھ گزارنا مقدر فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں ویسے تو زندگی کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، زندگی کی ہر سیکنڈ بڑی قیمتی ہے، زندگی کا ہر منٹ بڑا قیمتی ہے، لیکن اللہ پاک
پاک اپنے بندوں کو کچھ مخصوص گھڑیاں نصیب فرماتے ہیں کہ ہم ان مخصوص گھڑیوں کی قدر کر لیں. قدر کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لے اور ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے. اللہ کے ہم سب کو اللہ سے دعا کر لو اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں اس کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. اللہ فرماتے میرے بندو دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں اور اللہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا, بے شمار ہم پر احسانات کیے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے, بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے, کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے, کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. ہمارے جسم کا, ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے, کوئی جسم کے بالوں کو, کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. ہماری ہر سانس کا آنا, سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے, بے شمار نعمتوں سے نوازا. لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں میرے بندو دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں ملی ہیں کل تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. ایمان جیسی عظیم دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا, اب زندگی ایمانی گزاری ہے یا زندگی غیروں کے طریقے پر گزاری ہے؟ زندگی اللہ پاک نے نصیب فرمائی, زندگی نصیب فرمانے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا. اب مقصد کے تحت زندگی گزری ہے یا مقصد کے خلاف زندگی گزری ہے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمارے گھر میں قرآن کریم موجود ہے, ہماری مسجدوں میں قرآن کریم موجود ہے. قرآن کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک تھا؟ ارے اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا, مال دیا تھا تو کیا حق ادا کیا؟ تندرستی دی تھی تو تندرستی کا کیا حق ادا کیا؟ جوانی دی تھی تو جوانی کا کیا حق ادا کیا؟ ایسے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمانے والے ہیں. اور حقیقت یہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین قاعدہ ذکر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے نعمتیں مل جائے اور اس نعمت پر تم شکر ادا کرو گے, اس نعمت کی تم قدر کرو گے. مثال کے طور پر اللہ پاک ہمیں 2022 کا رمضان نصیب فرما رہے ہیں. اگر ہم 2022 کے رمضان کی قدر کر لیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارے مقدر میں 2023 کا رمضان بھی مقدر فرمائیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے اگر کوئی نعمت ملے اور اس نعمت کی تم قدر کرو گے, شکر ادا کرتے رہو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے میرے بندو اگر میری طرف سے کوئی نعمت ملی اور اس نعمت کی تم نے ناقدری کر لی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اب ہمارے نبی صحابان کے آخر میں صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلاتے تھے, اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا. رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ مقدر فرمائے گا اور عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کا رمضان کا مہینہ گزارے گا. حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھلائی, اللہم سلمنی لرمضان. اے اللہ تو رمضان کے لیے مجھے سلامت رکھ. اللہم سلمنی لی رمضان. اے اللہ تو مجھے سلامت رکھ رمضان کے لیے. کیا مطلب؟ کوئی بیماری مت دے دینا, کوئی پریشانی میں مبتلا مت کر دینا, کسی غم میں مبتلا مت کر دینا جس کے نتیجے میں رمضان میں روزے نہ رکھ سکوں, جس کے نتیجے میں رات کی تراویح نہ پڑھ سکوں. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ, رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کیسی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں, کیسی برکتوں کو نازل فرماتے ہیں.
اگر میری امت اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے، میری امت یہ آرزو کرنے لگے کہ صرف ایک مہینہ رمضان کا نہیں بلکہ پورا سال رمضان ہی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھلائی، اللہم سلمنی لی رمضان، اے اللہ تو مجھے سلامت رکھ رمضان کے لیے، یعنی مجھے کسی پریشانی میں مبتلا مت کرنا، کسی غم میں مبتلا مت کرنا، کسی ٹینشن میں مبتلا مت کرنا۔ پھر حدیث شریف میں ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو دعا سکھلائی، وسلم رمضان لی، اور رمضان کے لیے، رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھ۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ تو نصیب فرما دیا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ تو عطا فرمایا، لیکن ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، ہمارے نبی تو بخشے بخشائے تھے، آپ کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، آپ تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، آپ تو کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کر سکتے، لیکن امت سے محبت تھی، امت کا فکر تھا کہ میری امت کے لیے بھی اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دے، تو ہمارے نبی نے بہترین دعا سکھلائی، وسلم رمضان علی، اے اللہ رمضان کا مہینہ تو نے نصیب کر دیا، اب ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ میں اپنی منمانی میں گزار دوں، میں تجھے ناراض کرنے میں گزار دوں، میں تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی میں گزار دوں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو گناہوں کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ وسلم رمضان علی، رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھ، یعنی مجھ سے کوئی نافرمانی والا کام نہ ہو جائے، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو دعا سکھلائی، اے اللہ رمضان کے مہینے میں جتنے نیک اعمال کی توفیق تیری جانب سے مل جائے، تمام کے تمام نیک اعمال کو تو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک ہمیں وہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمانے والے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن باتوں باتوں میں اللہ سے سوال کر لیا، اے اللہ میں تیرے سے باتیں کر رہا ہوں، تیری آواز بہت صاف آ رہی ہے، لیکن اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی تو مجھ سے کتنا قریب ہے، آواز بہت کلیئر آ رہی ہے، آواز بہت صاف آ رہی ہے، لیکن تو مجھے نظر نہیں آتا، اللہ یہ تو بتلا دے تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو مجھ سے کتنا قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ قریب کے بارے میں سوال نہ کرو، بینی و بینک 70,000 حجاب من نور۔ اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ قریب کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 یعنی 70,000 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت 1,000 سال کی، یعنی تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو مجھ سے بہت دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو مجھ سے بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہاں میرے نبی موسیٰ میں تم سے بہت دور ہوں، تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 سال کا فاصلہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ ایسا کوئی ہوگا
جس کے اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ وہ تو میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ تو میں جانتا ہی ہوں کہ تیرے آخری نبی کے صدقے میں تو نے پوری کائنات کو سجایا، یہ پوری کائنات کا نظام آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی کوئی ہوگا جن کے اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ وہ پوری ایک امت ہوگی جو میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، انہیں میں رمضان کا مہینہ نصیب فرماؤں گا، اور رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھیں گے، روزہ جیسی عظیم عبادت وہ کریں گے اور ساری عبادتوں پر جنت ملتی ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام نماز پڑھو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، خیرات کرو گے جنت ملے گی، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ خود مل جائے گا، جنت ملے تو ایک ملے، دو ملے، اللہ ملا تو دنیا بھی ملی اور آخرت بھی مل گئی۔ اب حدیث شریف میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ وہ آخری امت، آخری نبی کی امت رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گی، روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اس وقت ان کے اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو وہ مبارک مہینہ نصیب فرمانے والے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں موجود ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اب اللہ پاک کو اپنے بندوں سے محبت ہے اور خاص طور پر ایمان والوں سے محبت ہے۔ حدیث شریف میں موجود یہ ایمان والے کی بدولت اللہ پورے نظام کو چلاتے ہیں، جب تک دنیا میں ایمان والے باقی رہیں گے اللہ پورے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ ایمان والے ختم دنیا ختم، چونکہ دنیا کا نظام ایک ایمان والے کی وجہ سے باقی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا ایمان والے بندوں تم یہ مت سمجھنا کہ تم شان والے نبی کے شان والے امتی ہو اس لیے تم پر ہی روزے فرض ہیں، نہیں نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اب مقصد سمجھایا، دیکھو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم دن بھر میں نہیں کھاتے تو اللہ کے خزانے میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور رات کو ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے لعلکم تتقون، روزے تو تم پر اس لیے فرض کیے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے کہ پیٹ بھر کر کھاتے رہے ہو، کبھی ایک مہینہ بھوکا رہ کر ان غریبوں کا احساس بھی تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ میرا فلانا پڑوسی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا میرے بندو گھبراؤ مت، ایمان والے بندوں سے کہا آج بہت سے لوگ ہیں رمضان کا مہینہ گرمی میں، ابھی تو اتنی گرمی ہے نہیں، گرمی میں آیا روزے بڑے مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو جہنم کی گرمی کو ہم بھول گئے، اور حدیث شریف میں موجود حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جس قوم کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ قوم سب سے پہلے رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ کلم کلا کھانے کا پروگرام اور رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا ساری زندگی وہ روزے رکھ رکھ کر تھک سکتا ہے، قضا ادا ہو جائے گی، لیکن رمضان کے ایک روزے میں جو برکت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکتی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم
اور آگے اللہ نے ہمیں سمجھایا میرے بندو گھبرانا مت، تم پر 1 سال کے روزے فرض نہیں ہیں، تم پر 6 مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں، کچھ چند گنے چنے ایام معدودات۔ ہم دیکھو روزوں کو گنتے کہ نہیں گنتے؟ آج پہلا روزہ، کل دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، باقی دنوں کو کوئی گنتا نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز گنی جاتی وہ زیادہ نہیں ہوتی بلکہ وہ کم مقدار میں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اس مہینے کی 2 عبادتیں اہم ہیں۔ نمبر 1 روزہ، ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیاما، اور رات کے قیام کو اللہ پاک نے، اللہ کے نبی فرماتے سنت قرار دیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، فمن صومہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، وقومہ، اور رات کی تراویح پڑھی، ایماناً و احتساباً، ایمان والے ہونے کی حالت میں، ثواب کی نیت سے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف فرما دے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے میرے بھائیوں ہم سب کو روزے بھی رکھنے، چونکہ وقت مجھے کچھ زیادہ دیا گیا اس لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ لمبی باتیں کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم جب حج کا سفر کرتے، بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو روزے رسول اللہ ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جانا مقدر فرمائے۔ تو جب حج کا سفر کرتے تو بولو اپنے رشتہ داروں سے جن سے ہم نے تعلقات کو توڑے ہیں ان سے ہم معافی صافی کر لیتے ہیں کہ بھئی میرا حج خراب نہ ہو جائے، اس لیے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، ارے زندگی میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، ارے کوئی بولنے کی وجہ سے تمہارا دل دکھا ہو، ارے کچھ کہنے کی وجہ سے تمہارا دل دکھا ہو، تو دل کو پاک اور صاف کر دینا۔ تو میرے پیارو رمضان کی برکتیں چاہیے، رمضان کی رحمتیں چاہیے، تو ہمیں بھی اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھو، ساری زندگی خانقاہوں میں جاؤ، ساری زندگی مجاہدے کرتے کرتے تھک جاؤ، ساری زندگی اللہ کے دین کی محنت کے لیے گزرتی چلی جائے گی، لیکن مخلوق کی دشمنی دل میں ہے۔ اگر مخلوق کی دشمنی سے دل پاک صاف نہیں ہوتا، پوری زندگی لگانے کے بعد اللہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو پانے کے لیے مخلوق کی دشمنی سے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا قلوب المؤمنین عرش، مومن کا دل اللہ کی قیام گاہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، بہت سی رات کی تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جو سوائے بھوکے رہنے کے اور رات کی لمبی لمبی نمازوں پڑھنے والے، سوائے رات کے جاگنے کے انہیں کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کے دل میں مخلوق کی دشمنی ہوتی ہے۔ جب مخلوق کی دشمنی سے دل بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ زبان سے غیبت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں علماء نے، بعض علماء کے نزدیک تو غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن علماء فرماتے ٹوٹتا تو نہیں ہے، البتہ روزے میں جو برکتیں حاصل ہونی چاہیے، جو رحمتیں حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے اپنی زندگی کے 2 رمضان ایسے گزارے ہیں، بولو گزارے کہ نہیں گزارے؟ ہم اللہ کا گھر دیکھنا چاہتے تھے، اس کے باوجود نہ دیکھ سکے۔ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہتے تھے، اس کے باوجود نماز نہ پڑھ سکے۔ اور میرے بھائیوں یہ کورونا وائرس کے زمانے میں ارے کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اتنے زبردست حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کئی جنازے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کئی لوگوں کے انتقال کی خبر ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن امام صاحب بس اخیر ایک دعا بتلاتا ہوں، مجھے تو 50 تک کا ٹائم دیا ہے لیکن اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں چاہیے، اب 10 منٹ میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک زبردست خزانہ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، بولو اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ؟ اور یہ میں نہیں دیتا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، اور اس خزانے کو اپنانے کی برکت سے، یعنی اس عمل کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون بھر دے گا۔ اور ہم سب کی یہ خواہش ہے، بولو کہ ہمارا ہر آنے والا دن
جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے۔ بولو ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ نہیں کہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے، اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ اور اس وقت دنیا کی زندگی میں ہم پریشان ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ہمارا اللہ تو ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیفوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو پیدا کرنے والا اللہ 70 ماہوں سے 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، وہ اپنے بندوں کو کیسے تکلیفوں میں مبتلا کرے گا؟ لیکن ہم پریشان ہوئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ما صوبکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی پریشانیوں کا تم سامنا کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے یہ پریشانیاں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ ہر کوئی دنیا میں کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، اور اپنی پریشانی کا الزام بھی کسی اور پر ڈالا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں کاروبار کی تنگی میں پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے بیوی بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے پڑوسیوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے رشتہ داروں نے پریشان کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہوا ہوتا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، ایک سیکنڈ میں بگڑے ہوئے حالات کو درست کر سکتا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تھا، مسلمان کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تھا، مسلمان کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تھا، مسلمان کو اپنوں سے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولیں، جس کے نتیجے میں حالات پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن آج ایک دعا بتلاتا ہوں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تمام کے تمام حالات کو اللہ کے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے، زندگی کو سنیں گے، تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت اقدس کو پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سخت بیمار، ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اور میرے بھائیوں، جب بھی کوئی ہمارا پڑوسی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، تو ضرور اس کی خیر خیریت کو معلوم کر لیا کرو۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے، گھر گھر کی ملاقات کو معمولی ملاقات نہ سمجھو۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میرا امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث میں یہاں تک موجود، ایک فرشتہ آسمان سے پکارتا ہے جب کوئی کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔
بولو آسمان سے فرشتہ جس کے خوش رہنے کی دعائیں دیتا ہو، اس کی زندگی میں کبھی پریشانی آ سکتی ہے، اس کی زندگی میں کبھی دکھ آ سکتے ہیں۔ اب ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ہمارے نبی نے بیمار صحابی سے پوچھا، ارے بدن میں کمزوری آ چکی ہے، پورا جسم سوکھ چکا ہے، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی دکھ آئے، کوئی پریشانی آئے، ہم اپنے پروردگار کو پکاریں گے، ہمارا پروردگار ہماری پکار کو ضرور سنے گا۔ ادعونی استجب لکم۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھ لیا، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی، بولو بے شک دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا تو ہر ایک کو چھوڑنی ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، نفرتیں پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، دلوں میں برائیاں رکھتے ہوئے سنبھل جا، دلوں میں دشمنیاں رکھتے ہوئے سنبھل جا، ارے آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے غلط بولتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستوں پر چلتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ اب صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ صحابی کا ایمان ہے کہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن علماء تشریف فرما ہے، حدیث شریف میں موجود صحابی کی اس دعا کو سن کر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو، اللہ کے بندے ایسا سوال کرتے ہو، ارے تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے؟ بولو ہوتی ہے دنیا کی تکلیف برداشت؟ نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بولو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا، اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو، ارے نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکو گے۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، بس وہ دعا بتلا کر بات ختم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود، علماء تشریف فرما ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے استحضار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے اللہ پاک کاروبار کی تنگی کو ختم فرما دے گا، حلال پاکیزہ روزی عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے آسمانوں سے فرمائے گا۔ ارے قرض میں ڈوب چکے ہیں، بھرنے کی طاقت نہیں ہے، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، کوشش کرتا چلا جا، اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کر، اللہ بڑے سے بڑے قرض سے نجات نصیب فرما دے گا۔ الغرض
جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتوں کو اللہ پاک عافیت کے ساتھ مہیا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ہم ہمارے نبی کو آزما نہیں سکتے۔ بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہوں تو شاید غلط نہیں، ہمارے نبی سچے نبی۔ دعا تو مانگنی چاہیے یقین سے، لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ تجربے کے لیے بھی مانگے تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہوں تو یہ بات غلط نہیں، اس کا تجربہ بھی انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ اور وہ دعا کوئی مشکل نہیں، ہر ایک کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے یاد نہیں ہے تو اپنے امام صاحب سے لکھوا لے، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب نے کئی مرتبہ سنی بھی ہے، کئی مرتبہ پڑھی بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب دعا کا ترجمہ سن لیجئے، الہ العالمین تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو، جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کے گھر میں کبھی جنات انٹر ہو سکتے ہیں؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں مرا کاروبار پر کوئی یہ جادو کری دیدے لوچھے، پہلا دکان بہت ساری چلتی تھی، ابھی چالتی نہ تھی۔ ارے گھر میں کئی ہوئی بیچنی تھا چھے، ذرا چیک کرو نا، گھر میں کئی جنات تو نہ تھی۔ قرآن کریم میں موجود، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم قیامتی اعمیٰ۔ اللہ فرماتے کوئی جنات نہیں، ارے جناتوں کو ویسی فرصت نہیں اور جادو کرنے والوں کو ویسا ٹائم نہیں کہ تمہارے کاروبار پر جادو کریں۔ یہ تو اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنی منمانی زندگی گزارنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک زندگیوں کا چین و سکون چھین لیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ اب جس کی دنیا بہتر بن گئی اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا، جس کی دنیا خود اللہ نے بہتر بنائی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہیں، جن اعمال سے جنت سنورتی ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کی قوت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ وقینا عذاب النار، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنا اللہ سے بھلائیاں چاہتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر جتنی دوائی بتاتا ہے اتنی کھاتے ہیں تب شفا ملتی ہے، تو یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ اس کو ہم جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے اللہ پاک اتنی زیادہ بھلائیاں ہمارے مقدر میں فرمائے گا۔ لیکن آخر یہ ایک بات، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہے۔ تو آج جمعہ کے مبارک دن میں ہم سب طے کرتے کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، نماز نہ پڑھنے والے کو کبھی بھی زندگی میں سکون و اطمینان نہیں مل سکتا، چاہے کتنے بھی وظیفے کر لیں۔ ساری عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے، اور سارے وظیفے نماز کے بعد ہیں، اور نماز پڑھنے کی برکت سے تو اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کے مبارک دن میں اتنا بڑا مجمع آیا ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم سب روزانہ کے مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کی نعمتوں کو صرف جمعہ کے دن نہیں کھایا، اللہ کے پانی سے جمعہ کے دن فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کی ہواؤں سے جمعہ کے دن فائدہ نہیں اٹھایا، روزانہ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، روزانہ اللہ کی ہوا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، روزانہ اللہ کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ آئے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، تو جمعہ کے دن ایک آخری بات یاد رکھو، جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے
پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، پوری دنیا اس کا اکرام کرنے پر مجبور ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو طے کر لو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، رمضان کے روزے بھی ضرور رکھیں گے انشاءاللہ، اور جو زکوٰۃ ہمارے ذمہ فرض ہے وہ آپ کے علماء بتائیں گے، ان سے پوچھ کر زکوٰۃ کو بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔